گویا کہ یوں سمجھ لیجئے اس دور میں حضرت عمر کا شہید ہونا، حضرت عثمان کا شہید ہونا، حضرت علی کا شہید ہونا، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے آج امریکن پریزیڈنٹ کا مارا جانا ہے. وہ پاورفل، وہ پاور ان کو ٹارگٹ بنایا گیا. اب شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام معاویہ، ان میں حضرت علی میں بھی جناب علی لڑائیاں جھگڑے پیدا کرے، دونوں میں. ادھر امام معاویہ ہیں، ادھر حضرت علی ہیں، اور یہاں پہ بھی کچھ خلافت کے جھگڑے پیدا ہوئے آپس میں. تو اب آپ دیکھیں گے حضرت علی، پھر ہم کو تاریخ میں کو دو جنگوں کا ذکر ملتا ہے، ایک ہے جنگ صفین اور ایک ہے جنگ جمل. جنگ جمل کے معنی اونٹنی ہے. وہ اونٹنی کا نام کیوں دیے جنگ کو؟ کہ اونٹنی کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ جنگ چلی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین، اور وہ کمانڈنگ کر رہی تھی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے، اسی لیے اس کو جنگ جمل. اور وہ اس سے پہلے جنگ چلی جنگ صفین، اور وہ جنگ تھی امام معاویہ حضرت علی کے درمیان میں. دو جنگوں میں کتنے آدمی مارے گئے معلوم آپ کو؟ 80,000. کون تھے؟ صحابہ تابعین. اس کو ذہن میں رکھو، بعد میں آپ کو ٹائم زیادہ ہو گیا، پرواہ نہیں، آپ سنو ذرا. تو 80,000. اب حضرت علی پھر جو ٹارگٹ بنائے تھے امام معاویہ. اچھا آپ یہ خاص بات نوٹ کریں گے، جتنے بھی قتل ہوئے، چاہے عمر ہو چاہے باقی کے، ان کو تو گھر پہ ہوا نا عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کو ٹارگٹ بنایا گیا نماز فجر. کیوں؟ خلیفہ وقت امامت کے لیے نکلتے ہیں نا. آج کے ویسا تو نہیں تھا، مطلب جو خلیفہ ہوگی امامت کریں گا، وہ آ کے نماز پڑھیں گے. حضرت علی مسجد کو جا رہے تھے، شہید ہو گئے صبح فجر میں 3. اچھا اب یہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والا کون؟ باپ اور بیٹے دونوں اس میں آتے ہیں. ایک ہے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا. باپ کا نام کیا ہے؟ شمعون. یہ دو ہیں یہودی نصرانی، صرف تینوں کے پلاننگ ہے ابھی. وہ حضرت عمر کو قتل کرنے والا کون ہے؟ ایرانی مجوسی. اور ان کو یہودی اور نصرانی دونوں یہاں پہ چل رہی ہیں. اور حضرت علی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. یہ بھی نام بدل کے آ گیا تھا. مسلمانوں کے صفوں میں رہ کے عین فجر کی نماز کو آپ نکلے مسجد کوفہ میں نماز کے لیے، اور راستے میں آپ کو قتل، اور قتل بھی ایسا کیا گیا آپ کی لاش کو ہی غائب کر دی. حضرت علی کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم. یہ بھی ان لوگوں کی دور اندیشی دیکھو آپ. آج کے دور میں جو اسامہ کو قتل کر کے خبر نہیں بنا کے سمندر میں پھینک دیا نا، تاکہ انہیں رہنا نہیں، لوگ جمع ہونا نہیں. پھر حضرت علی کی خبر بنیں گے بہت بڑا مسئلہ، تو ان کی خبر کو ہی غائب کر دیے. یہ سیاست ہے بھائی میرے. رہے بانس نہ بجے بانسری، دور اندیشی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد تاپڑ توپ میں فوری کیا ہوا؟ حضرت حسن کو خلیفہ بنا، آپ کے بیٹے، بڑے بیٹے. پھر حضرت حسن کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی کوفہ میں، اور حضرت امام معاویہ کو قتل کرنے کی کوشش کی. قتل حملہ ہوا لیکن آپ بچ گئے. وہی فجر میں ہوا، شام میں دمشق، وہاں پہ حملہ ہوا لیکن آپ بچ گئے صبح میں. لیکن امام معاویہ کیونکہ وہ سائڈ میں ان کے گورنر تھے ادھر، وہ یہودی یا نصرانی زیادہ تھے، خطرہ ان کو تھا، بہت کو ٹائٹ کر کے رکھے ہوئے تھے انہوں، اسی لیے اپنی سیکورٹی رکھتے تھے انہوں باضابطہ. تو لہٰذا حضرت معاویہ بچ گئے.
اور اس کے بعد دیکھیں گے آپ حضرت علی اور ادھر اس سے خود دونوں امت بٹ چکی تھی 2 حصوں میں خلافت کے. حضرت علی کے بعد حضرت حسن بن گئے. اس کے بعد جب حالت دیکھے ان کو بھی جان کو خطرہ ہے, انہوں نے کیا کیا, امام معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے کہ بھائی نہیں, اب دونوں نے آپ ہی حکومت سنبھالیا. اب وہ امت مسلمہ کے متحدہ متفقہ خلیفہ کتنے سال, کتنے سال, 20 سال, 20 سال, ادھر 2.5 سال, 10 سال, 12 سال, 4.5 سال, اور ادھر حضرت حسن کی 6 مہینے, حضرت علی کے ساتھ ملا لے تو 5 سال سمجھ لو آپ. اس کے بعد سب سے بڑی خلافت کس کی, امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی. آدھی دنیا سے زیادہ آپ نے حکومت کی ہے, بحری بری جو فوجیں آپ نے بنائی ہیں, کئی ایسی چیزیں اس وقت. یہ 4 خلیفہ. 5ویں خلیفہ کون ہے اب, امام معاویہ. اب ظاہر ہے کہ اتنا امت میں اختلاف ہو گیا کہ اب کوئی بھی ان کا نام بھی نہیں لیتا. کس کا, امام معاویہ کا. 20 سال اس نے حکومت کی ہے اسلامی. یہ ہے. اس کے بعد انتقال کے بعد جب آپ کا آخری وقت آ گیا, مطلب آپ بیمار پڑنے لگے, بہرحال محسوس ہوا, تو اس وقت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اپنے گورنروں کو, اپنے اپنے فلاں بہت سارے جو لوگ تھے کہ جاؤ لوگوں سے مشورہ کرو یزید کے متعلق ان کا کیا خیال ہے. ان کے بیٹے تھے یزید جس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. تو بہرحال سارے جگہوں سے یہ مشورے آئے کہ آپ اس وقت حالات ایسے ہیں, اگر آپ کسی کو خلیفہ بنائے بغیر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو فتنے پھر اٹھ جائیں گے, پھر لہذا آپ کے خاندان کا دبدبہ ہے. بہرحال اس وجہ سے سارے مشوروں کے بعد آپ نے یزید کو خلیفہ. اب یہاں سے معاملہ بڑا گمبھیر ہے, سمجھیے, بہت بڑا گمبھیر ہے. اب اس کو آگے بڑھنے سے پہلے یزید کے متعلق اب آخری جو مسئلہ رہا واقعہ کربلا. واقعہ کربلا کب ہوئی ہے, سن ہجری 61 سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال کے بعد, 51 یا 50 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پورے اپنے اہل و عیال خاندان کے ساتھ. یہ ہے اصل تاریخ کا بہت بڑا المیہ. ملت اسلامیہ کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے اسی واقعہ کربلا سے پہنچا ہے. ایک تو اس میں سب سے بڑی ہمارے لیے افسوسناک خبر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا, اور ان کے گھردار تقریباً 72 لوگ تھے, اس میں بچے بھی تھے, اس میں یہاں تک کہ 4 سال کا بچہ بھی تھا اس میں, چھوٹے بچے, دودھ پیتے بچے بھی تھے. آپ اپنے پورے گھر والوں کو لے کے نکلے تھے کوفہ کے لیے. وہ ایک الگ ہے بیک گراؤنڈ اسٹوری پوری. اب تو بہرحال یہ واقعہ تو ہوا نا. اب اس کا ذمہ دار یزید کو بنایا جاتا کیونکہ حاکم تھا وہ یزید. اب اس سلسلے میں جو کچھ ہوا اس کا سارا یزید کے گلے میں ڈال دیا گیا, اور یزید کو ایک لعنتی شخص قرار دے دیا گیا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے یزید کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم قطعی طور پہ یزید کو ترجیح نہیں دے سکتے. یزید یزید ہے, حسین حسین ہے. چشمہ چراغ ہیں آپ خاندان نبوت کے. اگر کسی کے دل و دماغ میں حضرت حسین کے تعلق سے ذرا سا بھی میل ہے یا غلط سوچ ہے
تو یقین مانیے وہ اللہ کی دربار میں روندا ہوا ہے. حضرت حسین کا جو درجہ ہے اس کے رتی برابر بھی یزید نہیں پہنچ سکتا. اٹل حقیقت ہے. تاریخی واقعات الگ ہیں. اب یہ واقعہ کربلا، اب جتنی ہمارے پاس کتابیں ہیں معلوم کرنے کی، ایک تو نمبر 1 کتاب ہمارے پاس حدیثوں کی ہوتی ہے. حدیثوں میں بھی اس کے اندر 2 قسم کے حدیث ہوتے ہیں نا، ایک صحیح اور ایک ضعیف. بولیے اس کو، اس کے درجات ہیں. دوسرا ماخذ ہمارے پاس تاریخ ہے. اچھا، سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث صحیحہ ہے، تیسری تاریخ ہے. اور تاریخ میں امہات الکتب کون سی ہیں؟ تبری. یہ ہے اصل امام تبری، یہ ہے اصل میں تاریخ کے فاؤنڈر. شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جو بھی واقعات لاتا تاریخ تبری سے لاتا ہوں. حوالہ تبری، حوالہ تبری. سنی بھی وہاں سے لاتا، شیعہ بھی وہاں سے لاتا، دونوں. اچھا، اب یہ واقعہ کربلا میں ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، کون بولنا ہے؟ راوی کون؟ ہاں، ایک کتاب واقع کربلا سے متعلق لکھی گئی سب سے پہلے، چھوٹی سی کتاب، زیادہ نہیں، اور اس کا لکھنے والا ابو مخنف اس کا نام ہے ایک، اور اس کتاب کا نام ہے مقتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ کتاب، یہ جو لکھا، کب لکھا انہیں؟ 100 سال. یہ واقعہ ہونے کے 100 سال کے بعد. کیسا لکھا، کہاں سے لکھا، کدھر سے لکھا؟ کوئی راوی نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، کتاب لکھ دیا. وہی کتاب کو منو انتبری نقل کر دی. اب وہاں سے چلی ہے کہانی، وہاں سے یہ کہانی چلی. اب فاؤنڈیشن ہی غلط ہے پہلے. وہاں فاؤنڈیشن 100 سال کے بعد پیدا ہو کے انہیں کتاب لکھ رہی. کہاں سے لکھ رہے ہیں؟ اچھا، وہی کتاب کو پھر تبری لکھ لیے، منون، بالکل ابینو. اب یہ کتابیں اصل امت کے امہات الکتب میں ابھی. اب اس سلسلے میں ذرا غور کر لیجئے آپ. یہ جو کچھ بھی فتنے پھیلائے گئے اس دور میں، یہ سب کون تھے؟ اسلام کے دشمن تھے. اور کون تھے یہ؟ پوری صحابہ اکرام کے ٹیم کے دشمن تھے. صحابہ بولے تو خالی صحابی نہیں، ہر صحابی فوجی تھا. ایسا نہیں ہے آج کے دور میں فوجی سویلین الگ ہے، انہیں الگ ہے، آرمی الگ ہے، ایسا نہیں تھا. ہر مسلمان فوجی. تو صحابہ اکرام، اب آیت پڑھ لیجئے. کیا کون سی آیت پڑھا میں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ کون ہے والذین معہ؟ سارے صحابہ ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ اشداء علی الکفار، بڑے شدید، بڑے تیز، بڑے تند. کس کے لیے؟ منکرین حق کے لیے. لوہے کے چنے ہیں یہ. اور رحماء بینہم، آپس میں ایمان والوں کے لیے بڑے رحیم، کریم، شفیق، مہربان. یہ صحابہ اکرام کا کیریکٹر کو کون پیش کر رہے ہیں؟ قرآن پیش کر رہا ہے. قرآن پیش کر رہا ہے. اب وہ دشمنان اسلام صحابہ اکرام کے خلاف اتنی گند پھیلا دیے تاریخ کی کتابوں کے اندر، پوچھئے مت. اب آپ صحابہ اکرام کو لڑا دیا. جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، کربلا کا واقعہ ہو گیا. یہ سب لڑانے والے تھے پورے کے پورے. اور پھر تاریخوں کے اندر باضابطہ صحابہ کے تعلق سے ایسا لکھ دیے یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور چنانچہ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ بعض تاریخی کتب کے اندر جو ہمارے بھائی شیعہ لوگ جناب علی
وہ لکھتے ہیں سارے صحابہ منافق تھے، صرف 3 صحابہ ایمان والے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور صحابہ کے متعلق قرآن کیا پیش کر رہا، اور کیا پیش کر رہا قرآن، آپ کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات اچھی سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو تفصیل سے سنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ جو انداز ہے نا ہمارا تاریخ کا، نہ تو ہم شیعہ کو برا بولیں گے، نہ تو سنی کو برا بولیں گے، ہم برا تو ان لوگوں کو بولیں گے یہ گند پھیلا کے چلے گئے دنیا سے تاریخ کتابوں کے اندر، وہی کتابوں کو چاٹ رہے ہم بھی انہوں بھی، ہم دونوں بھی غلط ہے، بھی سنی بھی شیعہ بھی۔ جو مخلص لوگ تھے وہ الگ ہے، لیکن جو جناب علی صحابہ کرام کو جو نشانہ بنائے، ان کے متعلق جن لوگوں کے عقیدے ہیں نا، یہ سب تاریخ کی کتابوں کے نتیجے ہیں سارے، ہے نا۔ اب دیکھیں سورہ حجرات میں ایک آیت آتی ہے صحابہ کے متعلق ہی، سن لیجئے باپ، ایک تو یہ آیت سن لی آپ، دوسری آیت آتی ہے صحابہ کے متعلق۔ یہ بھی اہم بات ہے، دیکھ لیجئے، سن لیجئے اب آپ۔ صحابہ کی تعریف میں آیت آئی قرآن میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ پہ اس کے رسول پہ ایمان لائے پھر شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے جانوں سے بھی اپنے مالوں سے بھی اللہ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے مومن نہیں ہے۔ کون؟ صحابہ۔ سن لیجیے اب اس کے بعد بھی سچے مومن ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات فرمائی صحابہ کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا تھا، یعنی کوئی چیز ان کو اچھی دکھتی تھی تو صرف ایمان دکھتا تھا اور کچھ نہیں۔ حبب الیکم الایمان، سب سے زیادہ محبت ان کو ایمان سے تھی، وزینوا فی قلوبکم، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو چبو دیا تھا، جس طرح ہیرے کو انگوٹھی میں لگاتے نا آپ، اس طرح ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ۔ وکرہ الیکم الکفر، کفر سے ان کو نفرت تھی، کراہیت تھی، والفسوق والعصیان، گناہ اور نافرمانی سے جناب بڑی چڑ تھی ان کو۔ اس کے بعد اللہ کیا، اولئک ھم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ تھے صحابہ۔ اور سورہ توبہ میں آیت آتی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہجرت میں اور نصرت میں آگے بڑھے ایک دوسرے کے، اور جو لوگ ان کے پیروکار بنے، ان کی اتباع کرے صحابہ کی، اللہ تعالیٰ نہ صرف صحابہ سے راضی ہے، جو ان کے طریقے پہ چلے ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں سب سے بڑے کامیاب، جنات میں جانے والے یہ صحابہ۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی سورۃ البقرہ کے اندر، سارے قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے بات کہی گئی اللہ کی طرف سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو بھی قیامت تک کوئی بھی انسان آئے گا، اگر ان کا ایمان صحابہ کی طرح اگر ہوگا تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے، ورنہ نہیں۔ صحابہ کی طرح اگر ویسا ایمان ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوگا، ورنہ اللہ اس کو ریجیکٹ کر دے رہے ہیں۔ صحابہ ہے، صحابہ کی شان میں یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم آج کی تاریخ پڑھ کے اگر یہ بولیں کہ صحابہ نعوذ باللہ یہ فلاں تھے، آپس میں دشمنیاں کر رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، ساری باتیں آ رہی ہیں، تو آپ بتائیے، آپ قرآن اور تاریخ یہ دونوں کو سامنے رکھیے، آپ کوئی بھی تاریخ یعنی کوئی واقعہ، چاہے وہ تاریخ کی کتب میں ہو چاہے حدیث کی کتب میں ہو، اگر وہ صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی اگر محسوس ہو رہی ہے، صحابہ کی توہین اگر محسوس ہو رہی ہے، تو وہ واقعہ من گھڑت ہے، اسلام کے دشمنوں نے سے گھڑا ہے، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کو بھر دیا ہے، اور وہی تاریخ کی کتابیں ہم دہراتے ہیں۔ جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہمارے پاس ہے نا آج،
قرآن کہیں بھی نہیں ہے، سب یہ کتاب وہ کتاب، یہ کتاب وہ کتاب، یہ کتابیں پڑھ کے لڑائی جھگڑے ہو رہے سب. اور یہ کتابیں جو پوری اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف پوری گند پھیلائی گئی ہے، پوری گندگی پھیلائی گئی ہے صحابہ کے خلاف، پوری کی پوری. واقعہ کربلا کے متعلق یہی معاملات ہیں پورے کے پورے. اور جناب علی اس کا واقعہ کربلا کا پورا ملبہ صحابہ پہ ڈال دیتے ہیں لے آ کے، ان کی وجہ سے شہید ہوئے. جو بھی بول رہے نا انہوں یا ہم جو بھی بول رہے نا وہ غلط نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ لکھنے والوں نے لکھ دیا ایسا اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے پہلے قرآن کے سامنے اس کا رکھ کے جائزہ لیں تو پھر وہ بات صحیح ہوتی ہے. اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے میرا. اب کیا آیت پڑھا میں آپ کو؟ والذین معہ رحماء بینہم. صحیح ہے نا آیت؟ یہ غلط تو نہیں ہے قرآن میں؟ قرآن میں کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں اللہ صحابہ کی تعریف میں؟ اچھا یہ آیت کو اب سامنے رکھ لو. پھر وہ جنگ میں ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، 80 صحابہ، حضرت علی، معاویہ، حضرت علی کی فوج بھی لڑ رہی ادھر، معاویہ کے بھی، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ. ایک صحابی دوسری صحابی کا گردن مار رہا، 80 صحابی، 80,000 صحابہ کٹ رہے ہیں. کس سے کٹ رہے ہیں؟ کوئی یہودی سے نہیں کٹ رہے ہیں، کوئی نصرانی سے نہیں کٹ رہے ہیں، کوئی مجوسی سے نہیں کٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور ادھر حضرت علی، حضرت وہ تو ہو گئے معاویہ، عائشہ. کیا رشتہ ہے دونوں کا؟ ماں اور بیٹے کا ہے. کیا بیٹا ماں کے خلاف تلوار اٹھا سکتا؟ آج کے دور میں بول رہا ہوں، جاہل کے دور میں، جہالت کے دور میں تصور کر سکتا آپ؟ وہ تو صحابی تھے، ام المومنین تھے. حضرت علی کی شان میں گستاخی نہیں ہے، علی کو بدنام کرنا نہیں ہے. تاریخ میں لکھ دیا، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو خالی. کیا بھائی لکھ دیا، ہم پڑھ رہے ہیں خالی. 80,000 صحابہ تابعین شہید ہو رہی ہیں. کس کے ہاتھ شہید ہو رہی ہیں؟ مسلمان کے ہاتھ شہید ہو رہی ہیں. اور یہ آیت اشداء علی الکفار، آپس میں عمل کیا ہے؟ یہاں تو اشداء علی الکفار کے بعد اشداء علی المؤمنین ہو گیا. یہ جنگ میں آپ قبول کر سکتے ہیں کیا صحابہ کا عمل ہو سکتا؟ کیا بھائی یہاں پہ اگر کوئی دونوں داڑھی والے چورستے پہ لڑ رہے تھے، کیسے اور داڑھی رکھ کے لڑ رہے ہیں بولتے ہیں آپ؟ آج کا جاہل بول رہا، اور وہاں تو تلواروں سے کاٹ رہا مومن کو. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کچھ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو گئی، لیکن بعد میں اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کر دیا کتابوں کے اندر، تاکہ صف اول کے مسلمانوں کو بدنام کرنا مقصود تھا تاریخ میں. صف اول کے مسلمانی اگر ایسے ہیں تو تمہارا کیا ہے جی؟ تم تو بعد میں آنے والے ہیں، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ مسلمان تو جناب علی خون کو دیکھتے رہتا ہمیشہ، بولے اسی لیے بکرے کاٹتا، بولے سمجھ میں آ رہا، قربانی اسی لیے دیتا. یہ مسلمان کو نہیں چھوڑے تو ہم کو کیوں چھوڑیں گے؟ اب غیر مسلمیت تاثر لیتی ہے. اب لکھنے والوں نے لکھ دیا، یہ سب غلط باتیں ہیں. ہزاروں کچھ بھی نہیں کٹے، یہ سب لکھنے والوں نے لکھ دیا. ہم پڑھ کے جناب علی بہک رہے ہیں. وہ سب غلط باتیں تھی پوری لکھی ہوئی ہے. آج بھی پوری قسم کھا کے میں کہتا ہوں قرآن مجید کی یہ آیت کے سامنے جناب علی پوری کتابیں ردی ہے، پوری کتابیں ردی ہے یہ، کیونکہ قرآن کا ایک حرف بدل نہیں جا سکتا. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. امت صف اول کے امت مسلمہ کو جناب علی بدنام کرنے کے لیے کیوں ریزن آگے چل کے کون ہے؟ صحابہ، اللہ کے نبی کی جماعت ہے. کون تربیت کرے؟ رسول تربیت کرے. یعنی تمہارے رسول جن کی تربیت کرے ان کی یہ حالت ہے تو تمہارا کیا ہے؟ تو انڈائریکٹلی رسول پہ حملہ ہو رہا. سمجھ رہے نہیں؟ خالی تبری چھایا ہوا ہے دماغ میں، تاریخ کی کتابیں چھائی ہوئی ہے دماغ کے اندر، قرآن نہیں. ارے وہ کتاب میں، یہ کتاب میں، ارے اللہ کیا بول رہا بھائی؟ قرآن کیا بول رہا آپ کے سامنے؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ ہاں آپ ماں کو گالی نہیں دیتے اور وہاں تو حضرت علی ماں کو قتل کرنے نکلے.
کون سی وہ اخلاق کی بات ہے آپ کی؟ تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے، سارے خطبوں میں سنایا جا رہا، مسجدوں میں سنیوں کے سنایا جا رہا، وہ بھی کیوں؟ کتاب میں ہے بھائی۔ کون سی کتاب؟ قرآن میں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے بھائی؟ کیا واقعہ ایسا ہے؟ ہاں ہم مانتے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی ہوتی ہیں ایسے، نہیں بول کے نہیں، یقیناً ہوتا ہے ایسا، سمجھے؟ تاریخ میں حالات خراب کر دیے گئے، پھر سارا گند ڈال دیا گیا صحابہ اکرام کے اوپر، اور صحابہ اکرام وہ شخصیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں، جنگ بدر میں جب حالات خراب ہو رہے تھے، بہرحال اللہ کے نبی طویل سجدے میں ہیں، اور ادھر ہے کتنے 313 اور ادھر 1000 کے اوپر، پھر پورے ہتھیار کے ساتھ سب ہے، مقابلہ ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے میں، ابو بکر صدیق پہرا دے رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں طویل سجدے میں اللہ کے نبی؟ اے اللہ یہ مٹھی بھر جن کو میں تیرے آگے لایا ہوا ہوں، اگر یہ آج ضائع ہو گئے تو قیامت تک ایسی جماعت نہیں پیدا ہو سکتی، پھر یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں نبی، قیامت تک پھر ایسے افراد نہیں پیدا ہو سکتے۔ آپ میری تیار کی ہوئی ٹیم ہے یہ، اگر یہ فیل ہو گئے تو نعوذ باللہ نبی فیل ہے، پھر بات ہے۔ جہاں بھی، جس کتاب میں بھی، جس حدیث میں بھی صحابہ کرام کے متعلق کوئی گند آ گیا، کوئی توہین آ گئے، جملے آ گئے، تو سمجھ لینا یہ دشمنان اسلام کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب اور کچھ نہیں۔ ہمارا ایمان قرآن پہ ہے، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، میں آپ کو بول رہا ہوں نا، مقتل حسین 100 سال کے بعد لکھی گئی، وہ کتاب آ گئی، حدیث کی کتابیں 250 سال کے بعد آ رہی، یہ بھی سارے سیاہ ستہ کا ذخیرہ یہی ہے پورا، 250 سال کے بعد ہم بول رہے حدیث نہیں، اگر کوئی حدیث ایسے واقعات آ جائے اس کے اندر، تو پھر وہ حدیث کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر تبدیلی کیا ہے، وہاں پہ ہے، تو ہم قرآن کے خلاف، عظمت صحابہ کے خلاف کسی بھی بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھ میں آ رہا؟ صحابہ کرام، اہل بیت، ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اہل بیت صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن میں اللہ ڈیٹیل دے دیا اس کی، سمجھے اس بات کو آپ۔ بہت کچھ سازشیں ہوئی ہیں، پھر بعد میں جو کچھ ہوا، اچھا اس کے بعد پھر آپ آئیے، پھر اسلامی حکومتیں پھیل گئی، بادشاہی دور میں آ گئے کئی لوگ، جتنے بھی بادشاہ کی تو آپ بادشاہ لوگوں کی آپ تاریخ پڑھیں گے، چاہے مغل ہو، چاہے وہ ہو، چاہے یہ ہو، جتنے بھی بادشاہ ہیں نا، سب سے بھائی کو قتل کرا انہیں، کئی کو بولے تجھ سے خطرہ ہے میرے کو، قتل آپس میں ہوئے یہ لوگ، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کو سروکار نہیں ہے، کیوں؟ یہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے یہ لوگ بادشاہ، صحابہ کے متعلق انگلی اٹھ رہی، ہم ٹھہریں گے برابر، ایک بات غلط ہے، یہ بات جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ وہ مقدس شخصیتوں کو بدنام کرنے کے لیے تاریخ کو گند کر دیا گیا ہے، بے بنیاد باتیں بھر دی گئی ہیں تاریخ کے اندر، ایسی ایسی باتیں ہیں بھائی، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، واقعات کتاب میں آتے ہیں، حضرت معاویہ جا رہے ہیں، ان کے کندھے پہ آپ کے بیٹے یزید ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا، دیکھو جنتی کے کاندھوں کے اوپر جہنمی ہے بول کے پکار رہے ہیں، سمجھے بات کو؟ جنتی کے کاندھوں کے اوپر جہنمی بیٹھا ہوا بول کے پکار رہے ہیں، یزید اللہ کے نبی کے دور میں، جبکہ تاریخ کیا بتا رہی معلوم آپ کو؟ یزید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 11 سال کے بعد پیدا ہوا، انہیں معلوم ہی نہیں کچھ بھی، ارے آ گئی کتاب میں، ارے آ گئی کتاب میں، کیسا ہوتا بھائی؟ ہے عجیب ہے، لڑا دیا آپس میں، بول رہا ہوں نا، یہاں پہ لڑا دیا، حضرت فاطمہ ابو بکر کے درمیان میں باغ فدق کا مسئلہ اٹھا کے لڑا دیا، خلافت کا مسئلہ اڑا کے لڑا دیا، صحابہ کرام ظاہر ہے اللہ بول رہے ہیں ان کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ کیا بول رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے رکوعوں میں، سجدوں میں ہیں، اللہ کے فضل کی تلاش میں وہ اعمال کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کم وقت جناب علی وہ صحابہ کرام حکومت کے لیے لڑ لیے، خلافت کے لیے لڑ لیے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے،
عجیب بات ہے، یہاں تک لکھا ہوا بھائی کہ ابو بکر صدیق اور ان لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کو آگ لگا دی. بولے اب بتائیے پڑھنے والا جب پڑھیں گا کتنی اس کو معلوم کیا ان کو صحیح غلط ہے. یہ سب ایسی نفرتیں پیدا کر دی گئی ان کتابوں کے اندر، نفرتیں. تو اسی لیے اگر واقع میں اگر ہدایت ہم چاہتے ہیں تو سیدھی اور سادی بات، سب سے پہلے آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کا ذہن، آپ کا مزاج پہلے قرآن کا بننا پڑے گا. یہ قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. اگر یہ نور آپ کے سامنے آ گیا تو آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کون کیا بول رہا ہے، بات آ جائے گی تاریخ کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کو جو چھوڑ گئے تو معمولی بات نہیں تھی. وہ سمجھ میں آ رہا، بہت بڑی تھی. وہ ایسی تیار جماعت کو آپ نے چھوڑ کے گیا ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. پھر ویسی شخصیتیں قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتی، چاہے ابوبکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے علی ہو، چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو. یہ وہ شخصیتیں ہیں جی، سمجھے. ان کو لڑا دیا گیا تاریخ میں، لڑے نہیں ہے مگر تاریخ میں ایسا لکھ دیا تھا کہ آنے والے ان کے تعلق سے دماغ خراب ہو جانا ہے. لڑے بول کے یہ کام کر کے گئے وہ لوگ اور امت کے اندر بٹوارا کر دیے. اب شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن. انہیں بھی لا رہا کتاب سے تاریخ میں، انہیں بھی تاریخ سے کتاب میں لا رہا. دونوں میں سے کوئی بھی قرآن نہیں لا رہا. سب سے بڑی پریشانی تو یہ، دونوں میں سے کوئی بھی قرآن نہیں پیش کر رہا بھائی. انہیں بھی تبری کو لا رہا، انہیں بھی تبری کو لا رہا. انہیں بھی اس کو لا رہا، انہیں بھی اس کو لا رہا. ان کے پاس بھی حدیث کی 4 کتابیں، ہمارے پاس بھی حدیث کی 6 کتابیں. انہیں بھی ضعیف روایتیں لا رہا، انہیں بھی لا رہا. اب غور کیجئے پوری، اگر خدا نہ خواستہ غیر مسلمہ سارے حدیث کے کتابوں کو لے کے بیٹھے نا تو 2 منٹ نہیں لگتے آپ کو میں آ رہا آپ مسلمان ہی چلیں. ہاں یہ تو ابھی تک پہنچ نہیں بھی ان کی. ان کو زیادہ سے زیادہ پہنچ جناب علی یہ ہے، قرآن تک ہی ہے. اب سمجھ میں آ رہا. اگر کسی غیر مسلم کی حدیث پڑھو بولے تو انہیں پہلے دن سے جناب علی مسلمانوں کو کافر بولنا شروع کر دیتا. وہ ہے سارا مواد اس کے اندر بھرا ہوا. اللہ محفوظ رکھے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ اللہ کی بات کو یاد رکھ لیجئے آپ. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ منکرین حق کے لیے بڑے شدید ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑے تند ہیں. معمولی بات نہیں ہے. سوچیے اب صحابہ کا ایمان کیا ہے. جنگ بدر چھڑی پہلی یا جنگ احد میں بہرحال. ابھی ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، مد مقابل تھا. وہ بعد میں کیا بولا ہمارے ایمان لانے کے بعد، ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں باپ ہے بول کر چھوڑ دوں. ابو بکر کیا بولے معلوم؟ تیرا کفر کمزور تھا، اگر بیٹا تو میری زد میں آ جاتا نا گردن اڑا دیتا میں تیری. ایمان، ہاں ایمان. تو باپ ہے بول کر چھوڑ دیا بول رہا، اگر میری زد میں آ جاتا تجھے نہیں چھوڑتا، گردن اڑا دیتا تیری. میں میرا ایمان وہ تھا. بتا وہ صحابہ ہیں، وہ معمولی نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. قیامت تک کے لیے نہیں پیدا ہو سکتے وہ شخصیت. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک چھوٹا سا جملہ فرما دیا تھا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے آسمان کی. تم جس صحابی کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وہ ہے صحابہ. ہاں جنت مل جائے گی تمہیں، کون سے بھی صحابی رہنے دو. صحابہ کو ٹارگٹ کر کے ان کو کنڈم کر دو، دین اسلام خود کنڈم ہو جاتا. کیا کنڈم ہوتا؟ نبی کے دور میں کوئی تیار نہیں ہوئے تو تم کیا کرتے؟ اب ایسی بات ہے. وہ اصل میں انڈائریکٹ نبی پہ وار ہے پوری ہے تاریخ کا. سمجھتے ہیں ہم لوگ، سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال چلیے اس کا ایک اور پارٹ میں آپ کو آئندہ کے لیے رکھتا ہوں انشاءاللہ. یہ تو صحابہ کی شان میں بھی تھی اور تاریخی واقعات میں بھی تھے، اور قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تاریخ کی ساری کتابیں صرف 200-250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں. یہ ساری کتابیں، حدیث کی کتابیں، روایات میں قرآن اصل چیز ہے. یہاں ہے پوری روشنی، یہ میزان، یہ فرقان، یہ نور، سب یہ قرآن میں ہے. یہ پڑھنے کی تلقین کو امت نہیں کرتے. سمجھے آپ؟ کہاں دیکھے تو قصے کہانیاں وہ یہ چل رہا وہاں، یہ چل رہا.
بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتے بھائی، تاریخ کی کتابوں کو بولنا، واقعات کو بولنا، من گھڑت، اس کو عالم سمجھ رہے ہیں. قرآن کی بات پیش کرا تو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. قرآن کی بات کی اہمیت نہیں. امت میں یہی گمراہی بنانے کی. سب سے پہلے قرآن کو ہٹاؤ. پہلے اس امت کو اگر شکست دینا ہے تو اس امت کے ہاتھوں میں سے پہلے قرآن کو چھین لو، پھر آسانی سے ان کو کھا جا سکتے ہیں. کیونکہ قرآن ہی اصل ہتھیار ہے. یہ ہتھیار جب سے امت چھوڑ دی، اور اسی دن سے امت زوال کا شکار ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے باقی. میرے بھائی آئیے آپ انشاءاللہ، وقت بھی ہو چکا اور آنے والے میں بھی یہی باقی رہے گا. اور بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے دور میں. ایک بنیادی بات چھوڑ کے اس کی ٹاپک آئندہ آنے والی ہے، اس کا موضوع بول دیتا ہوں میں آپ کو. ہندوستان میں اسلام دو طرف سے آیا. کدھر سے آیا؟ ایک بائی سی ملبار کیرل، اور ایک کدھر سے آیا؟ سندھ سے آیا. اس کے اوپر بات ہوئی انشاءاللہ. میں کیوں بول رہا ہوں یہ آپ کو جغرافیہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بولیں گے واقعی میں. چلیے، جزاک اللہ، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.